بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اصحاب کاف جنہیں غار کے مکین بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان اصحاب کے بارے میں قرآن پاک میں اجمالی طور پر اور تاریخ میں تفصیلی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ان اصحاب کاف کو ان کی غار میں پناہ گزین ہونے کی وجہ سے اصحاب کہف کہا گیا ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کاف اس وادی کا نام ہے جس میں اصحاب کاف موجود تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بہت اہل انجیل کی حالت ابتر ہو گئی۔ وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور دوسروں کو بت پرستی میں مبتلا کرنے لگے۔ اصحاب کاف کون تھے؟ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ملک روم کے شہر افسوس میں ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی۔ جو شخص بتوں کی پوجا نہ کرتا اسے قتل کروا دیتا۔ یہ شخص نوجوان ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کے زمانے میں تھا۔ بادشاہ غالی متعصب اور بت پرست تھا اور جبر و اکراه کے ذریعے بت پرستی کی اشاعت کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کا تعلق اونچے گھرانوں اور امادین سلطنت سے تھا۔ حق تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا تھا۔ جب بادشاہ کو ان کی خبر ہوئی تو ان کو دربار میں حاضر ہونے کی دعوت دی اور ان کو ایمان سے پیچھے ہٹنے کو بولا، غرض ہے کہ ان نوجوانوں کو شاہی دربار میں طلب کیا گیا۔ ان نوجوانوں نے بے جھجک بغیر کسی خوف و حرص کے بادشاہ کے روبرو اپنی ایمان کا اعلان کر دیا اور اپنی ایمان و جرات سے لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ دربار میں بادشاہ کے روبرو جواب دہی یا دعوت دین کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے پروردگار سے یوں دعا کی، اے ہمارے پروردگار، تو ہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے۔ ہم تجھ کو چھوڑ کر کسی غیر کی بندگی نہ کریں گے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً ہم بہت بے جا بات کرنے والے ہوں گے۔ یہ ہماری قوم جو معبود حقیقی کو چھوڑ کر دوسری فرضی معبودوں کو اختیار کیے ہوئے ہے، یہ ان کے معبود حقیقی ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتی؟ لہذا اس سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ پر بہتان باندھے۔ نوجوانوں کی یہ بات سن کر بادشاہ کو ان کی نوجوانی پر کچھ رحم آیا اور کچھ دیگر مشاغل مانے ہوئے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ واحدین سلطنت اور بڑے گھرانوں کے چشم و چراغ تھے، اس لیے یک لخت ان پر ہاتھ ڈالنا مسلط کے خلاف تھا۔ اس لیے ان کو 3 روز کی مہلت دی تاکہ وہ اپنے معاملہ پر غور کر لیں۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور کوئی راستہ نکالے گا، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کی غار پر جا کر چھپ گئے۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے، ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے۔ بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اس غار میں پردے ڈال دیے۔ وہ لوگ سفر کرتے کرتے تھک چکے تھے، لہذا غار میں ہی سو گئے، اور ان پر ایسا نیند کا غلبہ جاری ہوا کہ نہ تو وہ مکمل مر چکے تھے اور نہ ہی پہلے کی جیسے ان کو نیند آئی تھی۔ یہ کچھ الگ ہی کیفیت تھی۔ پھر وہ سب وہیں سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان کو 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اسی غار میں موجود ہیں۔ اسے بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی مر جائیں۔ بادشاہ نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار تھا۔ اس نے اصحاب کاف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر لوہے کے صندوق میں رکھ کر دیواروں کی بنیادوں میں رکھ دیا، اور ایک تختی شاہی خزانے میں بھی لکھوا دی۔ ان 300 سال کے دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا، اور کئی بادشاہ اور حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ 300 عیسوی رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ 440 عیسوی میں بیدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی، جو ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے 68 سال تک حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی جب عروج پر پہنچ گئی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا، قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور اسے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور ایک خدا کا یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی۔ اسی زمانہ میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کی آرام گاہ کے لیے ایک جگہ حاصل کرنے کو اسی غار کو تجویز کیا اور دیوار گرا دی، اور دیوار گرانے کے بعد کچھ ایسی ہیبت ہوئی کہ دیوار گرانے والے بھاگ گئے۔ پھر اصحاب کاف کے جاگنے کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ کاف میں آیت نمبر 19 اور 20 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یوں ہم نے ان لوگوں کو جگایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے احوال پوچھیں۔ ان میں سے ایک کہنے والا بولا،
تم یہاں کتنی دیر رہے؟ کچھ بولے 1 دن رہے یا 1 دن سے بھی کم۔ دوسرے بولے تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے، تو اپنے میں سے کسی ایک کو یہ چاندی دیکھ کر شہر بھیجو، پھر غور کر کے وہاں کون سا کھانا زیادہ استراح ہے کہ تمہارے لیے ان میں سے کھانے کو لائے، اور چاہے کہ نرمی کرے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے۔ بے شک اگر وہ تمہیں جان لیں گے تو پتھراؤ کریں گے یا اپنے دین میں پھیر لیں گے، اور ایسا ہوا تو تمہارا بھی بھلا نہ ہوگا۔ بیدار ہونے کے بعد ان میں یہ بحث چھڑ گئی کہ ہم کتنی مدت سے سوئے ہیں۔ کوئی کہتا کہ 1 دن سوئے ہیں، دوسرا کہتا کہ 1 دن سے بھی کم سوئے ہوں گے۔ بحث نے جب طویل پکڑا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، اس فضول بحث کو چھوڑو اور کام کی بات کرو، بھوک لگ رہی ہے لہذا کچھ کھانے پینے کی بات کرو۔ چنانچہ وہ لوگ 300 سال برس سوتے رہے تو تمام اصحاب کہف پر نیند کا غلبہ تھا۔ ان میں سے ایک کو شہر سے روٹی لانے کے لیے نبیائی کی دکان پر بھیجا گیا، تو اس نے شہر پناہ کے دروازے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام دیکھا اور لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قسم کھاتے سنا، اور نئے لوگ دیکھے تب انہیں تعجب ہوا کہ کل تو سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیتے بھی ڈرتے تھے کہ انہیں اسی وقت قتل کر دیا جائے گا، اور اب لوگ اتنے بے خوف کیسے ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ نان بائی کی دکان پر تشریف لے گئے۔ کھانا خریدنے کے بعد جب نان بائی کو دقیانوس زمانے کا سکہ دیا جس کا چلن صدیوں سے موقوف ہو گیا تھا، وہ دربار کے لوگ سمجھے کہ اس کے ہاتھ پر کوئی پرانا خزانہ لگ گیا ہے۔ وہ لوگ انہیں حاکم وقت کے پاس لے کر گئے۔ حاکم وقت تو نیک آدمی تھا، اس نے پوچھا کہ خزانہ کہاں ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میرے پاس خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا سکہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو سینکڑوں سال پرانا سکہ ہے اور یہ بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا ہے، اور وہ بادشاہ تو صدیوں پہلے نیست و نابوست ہو چکا ہے۔ تو یہ سن کر اصحاب نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ اور ان کے ساتھی اس بادشاہ سے تنگ آ کر ایک غار میں پناہ گریز ہو گئے تھے، اور سارا واقعہ بھی سنا دیا۔ پھر اس وقت بادشاہ اور شہر کے عمائد اور خلقی کثیر غار پہنچے۔ اصحاب کہف کھانے اور اپنے ساتھی کے انتظار میں تھے۔ وہ اتنے لوگوں کے آنے کی شور سے سمجھے کہ بادشاہ دقیانوس اپنی فوج سمیت ان تک آ پہنچا ہے۔ بادشاہ ایک بڑے مجمع کے ساتھ غار پر پہنچا، اور جب غار کے قریب آیا تو اس شخص نے کہا کہ آپ ذرا ٹھہریں، میں جا کر اپنے ساتھیوں کو حقیقت حال سے باخبر کر دوں تاکہ وہ گھبرا نہ جائیں۔ پھر اس وقت حاکم بادشاہ نے وہ تانبے کا صندوق بھی نکالا جس پر اصحاب کہف کے نام درج تھے، اور اسے اس بادشاہ نے تختی پر کنندہ کر کے اس غار کے سرے پر لگا دیا۔ اور اس طرح اصحاب کہف کے اتنے سال سونے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ قیامت کے دن لوگ ایسے ہی نیند سے اٹھائے جائیں گے، اور اس بادشاہ کے دور میں جو قیامت کے منکر لوگ تھے انہیں یہ نشانی دے دی گئی۔ اس کے بعد روایات میں اختلافات ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس شخص نے غار میں جا کر ساتھیوں کو تمام حالات سنائے کہ اب بادشاہ مسلمان ہے اور قوم بھی مسلمان ہے، وہ سب ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ اصحاب کہف اس خبر سے بہت خوش ہوئے اور بادشاہ کا استقبال کیا، پھر وہ اپنی غار میں واپس چلے گئے۔ اکثر روایات میں یہ ہے کہ جس وقت اس کے ساتھی نے غار میں پہنچ کر باقی حضرات کو یہ پورا واقعہ سنایا، اسی وقت سب کی وفات ہو گئی، بادشاہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ملاقات کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ اور اہل شہر سے کہا کہ اب ہم آپ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں، اور غار کے اندر چلے گئے۔ اسی وقت اللہ نے ان کو وفات دے دی، واللہ عالم۔ بہرحال جب اس شہر کے سامنے قربت الہی کا یہ عجیب واقعہ ظاہر ہو گیا تو سب کو یقین ہو گیا کہ جس ذات کی قدرت میں یہ داخل ہے کہ 300 سال تک انسانوں کو بغیر غذا اور دیگر سامان زندگی زندہ رکھ سکا اور طویل عرصہ تک سلانے کے بعد صحیح سلامت اور تندرست اٹھا سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کو مائع سام کے زندہ کر دے۔ اس واقعے سے ان کے انکار کا سبب دور ہو گیا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے، اور دوبارہ واپس جا کر سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ بادشاہ نے اسی غار میں ان کی قبریں بنوائی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس دن عید کا دن قرار دیا گیا۔ ناظرین، اگرچہ کوئی بات ہمیں عقل کے مطابق عجیب معلوم ہوئی ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ حقیقت کے لحاظ سے بھی وہ عجیب ہو، کیونکہ اس کائنات کے خالق نے ایسا منظم نظام قائم کیا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اصحاب کہف کو زمانے دراز تک سلانے کے بعد جگانے کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت میں سب مردوں کے اجسام کو زندہ کرے گا اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ دوستو، اگر آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا تو لائک، چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ اصحاب کہف کا یہ واقعہ دوسرے بھائی بھی جان سکیں۔
ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔